پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اعداد و شمار کا گورکھ دھندا، عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ اور اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس وقت ایک نئی بلندی پر کھڑی ہے۔ KSE 100 انڈیکس 1,82,000 سے بھی آگے جا چکا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے معیشت نے اچانک اڑان بھر لی ہو۔ ٹی وی اسکرینوں پر سبز رنگ کی چمکتی ہوئی لائنیں، بروکرز کے چہروں پر مسکراہٹیں اور سوشل میڈیا پر مبارکبادوں کا شور، مگر سوال وہی پرانا ہے، کیا یہ خوشی سب کی ہے یا صرف چند لوگوں کی؟ انڈیکس کا اوپر جانا یقیناً ایک مثبت اشارہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ مہینوں میں بینکنگ، کھاد، سیمنٹ، توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں نے خاصا منافع دکھایا۔ بعض دنوں میں تو مارکیٹ نے ہزاروں پوائنٹس کا اضافہ دکھایا اور کچھ دن ایسے بھی آئے جب چند گھنٹوں میں ہزاروں پوائنٹس کی کمی ہو گئی۔ یہی بازار کی فطرت ہے۔ بازار میں اتار بھی ہے اور چڑھاؤ بھی ہے۔ جو ڈر گیا وہ گر گیا، جو ٹھہر گیا وہ سنور گیا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انڈیکس کیوں بڑھ رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس بڑھوتری کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ KSE 100 انڈیکس چند بڑی کمپنیوں کے وزن پہ کھڑا ہے۔ اگر بڑے بینک، بڑی توانائی کمپنیاں یا کھاد ساز ادارے اچھا منافع دکھا دیں تو پورا انڈیکس اوپر چلا جاتا ہے، چاہے درجنوں چھوٹی کمپنیاں وہیں کی وہیں کیوں نہ کھڑی ہوں۔ عام سرمایہ کار جب یہ سب دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے پوری مارکیٹ سونا اگل رہی ہے، حالانکہ تصویر کا دوسرا رخ اتنا روشن نہیں ہوتا۔ بینکوں کی مثال لیجئے، شرح سود میں تبدیلیوں کے باوجود بڑے بینک اربوں روپے کا منافع کما رہے ہیں، لیکن کیا اس منافع سے وہ شخص مستفید ہوا ہے جو قرض لینے گیا اور اسے بھاری مارک اپ دینا پڑا؟ کھاد کمپنیوں کے حصص اوپر جا رہے ہیں مگر کسان مہنگی کھاد خرید کر پریشان ہیں۔ توانائی کمپنیوں کے منافع بڑھ رہے ہیں مگر صنعت کار بجلی کے بلوں سے تنگ ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ روزانہ اربوں روپے کا لین دین ہو مگر اس کا بڑا حصہ چند بڑے سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کے پاس ہے۔ چھوٹا سرمایہ کار اکثر اس وقت داخل ہوتا ہے جب قیمتیں پہلے ہی بلند ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہ امید کے سہارے آتا ہے اور خوف کے مارے نکل جاتا ہے۔ یہ کھیل نہیں ہے بچوں کا، سمجھو تو سنبھل جاؤ، بازار میں قدم رکھو تو عقل کو ساتھ لاؤ۔ یہ بھی سچ ہے کہ سارا قصور کسی ایک فریق پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ بڑے سرمایہ کار اس لیے کامیاب ہوتے ہیں ان کے پاس تحقیقی ٹیم، معلومات تک رسائی اور رسک مینجمنٹ کا نظام ہوتا ہے۔ عام آدمی اگر تحقیق کے بغیر صرف سنی سنائی باتوں پر سرمایہ کاری کرے گا تو نقصان کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اسٹاک مارکیٹ جوا نہیں، ایک باقاعدہ کاروبار ہے۔ یہاں صبر، تحقیق اور نظم و ضبط ہی اصل سرمایہ ہیں۔ حکومت کے حالیہ اقدامات کو بھی یکسر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ برآمدات کے لیے مراد، صنعتی شعبے کے لیے توانائی پیکیج، مالیاتی نظم و ضبط کی کوششیں اور عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدے، یہ سب عوامل سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھاتے ہیں۔ جب مہنگائی میں کمی آتی ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوتے ہیں تو مارکیٹ میں مثبت رجحان پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حالیہ تیزی کو مکمل طور پر مصنوعی کہنا بھی درست نہیں ہوگا، لیکن تصویر مکمل تب ہوگی جب اس تیزی کے ساتھ زمین پر بھی نظر آئیں گے۔ اگر صنعت کار کو سستی اور مسلسل بجلی نہ ملے، اگر ٹیکسٹائل کا شعبہ پیداواری لاگت کے بوجھ تلے دبا رہے، اگر نوجوان کو روزگار نہ ملے تو صرف انڈیکس کے پوائنٹس خوشحالی کی ضمانت نہیں بن سکتے۔ معیشت کا اصل پیمانہ عام آدمی کی قوت خرید ہے، نہ کہ صرف سبز اسکرینیں۔ چھوٹے سرمایہ کار کے لیے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ وہ بھیڑ چال سے بچے۔ کسی کمپنی میں سرمایہ لگانے سے پہلے اس کے گزشتہ 5 سال کے منافع دیکھے، اس کے قرضوں کا جائزہ لے، اس کی انتظامیہ کی ساکھ کو پرکھے اور سمجھے کہ وہ مستقبل میں کیا حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ طویل مدت کی سوچ رکھنے والا سرمایہ کار وقتی اتار چڑھاؤ سے نہیں گھبراتا۔ بازار ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی تیزی، کبھی مندی، کبھی خوشی، کبھی احتیاط، مگر وہی کامیاب ہوتا ہے جو جذبات کے بجائے حکمت سے فیصلہ کرے۔ منزل انہی کو ملتی ہے جن کے حوصلے بلند ہوں، صرف خواب کافی نہیں، ارادے بھی مضبوط ہوں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی حالیہ بلند پروازی ایک موقع بھی ہے اور ایک امتحان بھی۔
موقع اس لیے کہ معیشت میں بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے، امتحان اس لیے کہ ہمیں دیکھنا ہے آیا یہ بہتری چند ہاتھوں تک محدود رہتی ہے یا عام آدمی تک پہنچتی ہے۔ اگر پالیسیوں میں تسلسل رہا، شفافیت برقرار رہی اور چھوٹے سرمایہ کار کو تحفظ ملا تو یہ بازار واقعی ملک کی ترقی کا انجن بن سکتا ہے۔ آخرکار یاد رکھنا چاہیے کہ انڈیکس ایک عدد ہے مگر معیشت ایک زندہ حقیقت۔ جب کسان خوشحال ہوگا، مزدور مطمئن ہوگا، صنعت کار پر اعتماد ہوگا اور سرمایہ کار باخبر ہوگا، تب ہی ہم کہہ سکیں گے کہ یہ تیزی حقیقی ہے۔ ورنہ صرف پوائنٹس بڑھنے سے تاریخ نہیں بدلتی، تاریخ تب بدلتی ہے جب ترقی سب کی ہو۔ دیکھتے رہیے رپورٹ ڈیجیٹل، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔